اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ مریم کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 16 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا جس حقیقت کے بارے میں سورہ مریم سے پہلے ہی سورۃ الکہف کے آغاز میں اور سورۃ الکہف کے درمیان میں بار بار یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اخروی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو اجاگر فرمایا. دنیا اور دنیا کے اسباب مال و متاع عارضی ہیں، آخرت حقیقی ہے، لافانی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کا نتیجہ ہے. اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا قابو ہے، اس کا مالک ہونا اس کی ملکیت ہے. انسان اس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے، مسائل سے اس قدر نبردازمہ ہوتا ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو بھول جاتا ہے.
جس کی وجہ سے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسباب ہی سب کچھ ہے. نعوذ باللہ، اسباب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پردہ چاک کیا اور بتلایا انسانوں کو، دیکھو تمہارے یہاں 300 سال کی نیند نہ سمجھ میں آنے والی ایک چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ممکن ہے. چنانچہ اصحاب الکہف 309 سال سوتے رہے. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی لاج رکھی، ان کی حفاظت فرمائی. تمہارے اسباب یہ بتاتے ہیں کہ بڑی مدت دراز تک انسان اگر سوتا رہے تو اس کے اعضاء سڑگل جائیں، وہ مر جائے، ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ 300 سال کے بعد دوبارہ انسان کو بیدار کیا. وہ کھڑے ہو گئے، بازار میں نکلے، شور ہوا، ہلچل ہوئی، خرید فروخت انہوں نے کی، پھر بعد میں ان کی دھیرے دھیرے وفات ہوئی. ساری چیزیں سورۃ الکہف میں گزر چکی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہوا، کیسے حقیقتیں وہاں پر نمایاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کاملہ کیسے ظاہر ہوئی، وہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں. اس کے بعد سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، دنیا کے اسباب یہ بتاتے ہیں کہ اب ان کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا حکم، اس کی قدرت کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا. پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے تذکرے کے بعد جب ذہن بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم الشان قدرت کا تذکرہ کیا. انسان کی سائنس فیل ہو جاتی ہے، جہاں پر کہ انسان کی تحقیق وہ لاجواب ہو جاتی ہے، اور وہ بتلایا کہ حضرت بی بی مریم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بیچ میں باپ کے واسطے کو نہیں رکھا. بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تم کو کامل یقین ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد سے زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. ایمان اور یقین جب دل میں جاگزی ہو جائے گا تو تمہاری زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے گا. اسباب کی پرستش انسان کی زندگی سے نکل جائے گی. آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ کفر و شرک اور الحاد اور زندیقیت، یہ جو کچھ بھی پھیلی ہوئی ہے دونوں طرف سے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. چنانچہ شرک پھیلا ہوا ہے، اسباب کو پوجا جا رہا ہے، اسباب کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ گنگا یہ سیراب کرتی ہے میرے کھیتوں کو، لہذا اس کو خشک کرو. حالانکہ وہ ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خشک ہو جائے گی. لیکن غلط فہمی ہے لوگوں کو، لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، سورج کی پرستش شروع کر دی. ہر نقصان پہنچانے والی اور ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کی پرستش شروع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اسباب کو سمجھ لیا. مسبب الاسباب کون ہے، اصل ذات کون ہے، ہستی کون ہے، اس کارخانے عالم کو چلانے والی، اس پہ غور نہیں کیا. یہ شرک و کفر پھیلا اور الحاد اور زندگیت پھیلی کہ خدائی سے بیزار ہے. سمجھ لیا انہوں نے کہ یہ ایک نیچر ہے، روٹین ہے، جس کی وجہ سے ساری زندگی وجود میں آ رہی ہے. لہذا کھانا ہے، کھانے کے بعد توانائی ملے گی اور اس کو سرو کرنا ہے، اس کے بعد تھکنا ہے، آرام کرنا ہے، پھر کھانا ہے. یہی زندگی کا روٹین ہے. یہ نہیں سوچا کہ تم سارے اسباب اپنانے کے باوجود ناکام ہو جاؤ گے. یہ نہیں سوچا کہ بغیر کسی سبب کے بھی اللہ تعالیٰ تم کو منزل تک پہنچا سکتا ہے. لہذا وہ دنیا میں ایسے حالات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں اور غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. جب یہ الحاد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان آخرت کے سلسلے میں بڑا سست ہو جاتا ہے. اس معنوں میں غور نہیں کرتا اور رعایت نہیں کرتا اپنی زندگی میں. چنانچہ انسان کا عالم یہ ہو جاتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
اور انسان یہ کہہ پڑا ہے، انسان یہ کہتا ہے اذا ما متو، کہ کیا میں جب کہ مر جاؤں، لسوف اخرج حیا، زندہ پھر میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا، اخرج حیا، زندہ کر کے میں دوبارہ پھر نمودار کیا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا۔ یہ حیرت کرنے لگتا ہے انسان۔ یہ تردد کی کیفیت آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے جو اکثر و بیشتر انسانوں میں پایا جاتا ہے، اکثر و بیشتر انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ میں بے احتیاطی کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اصلاً کیا ہے، بہت سارے انسان وہ دراصل اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ کھلم کھلا کہہ سکے، لیکن ذہن میں ایک کیڑا پلتا رہتا ہے، ذہن میں جراثیم رہتے ہیں، زبان پر لانے سے وہ ڈرتے ہیں سوسائٹی کی وجہ سے اور بہت سارے اسباب کی وجہ سے، لیکن ذہن میں یہ رہتا ہے کہ پھر مر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد قصہ ختم ہو جاتا ہے، قبر میں پھر 40-45 سال بعد کھودیے تو ہڈی بھی نہیں نکلتی، کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ الحمدللہ ہم لوگ اہل ایمان ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی پیشن گوئیاں فرمائی اس پہ ہم صادق القلب پورے یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے شاید ہم کو یہ احساس نہ ہو، ہم کو یہ احساس نہ ہو، لیکن جو ایمان سے محروم ہے ان سے اگر آپ انٹرویو لیں اور ان کے ذہن کے دریچے کھلتے چلے جائیں اور آپ داخل ہو کر جھانکیں اس میں، تو دیکھیں گے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، چاہے وہ عیسائیت پر یقین رکھتے ہوں، چاہے وہ آپ کا اس ملک کا جو مذہب ہے اس پر یقین رکھتے ہو، چاہے یہودیت پر یقین رکھتے ہو، لیکن آخرت کے یقین کی کیفیت بالکل آپ دیکھیں گے کہ چند پوائنٹس کی شکل میں ان کے ذہن میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ احساس جواب دہی، ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہو کر رہے گی آخرت، یہ کیفیت بالکل نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر جانے کے بعد لسوف اخرج حیا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد سے پھر دوبارہ کیسے نمودار ہو جاؤں گا میں؟ اولا یذکر الانسان، کیا وہ انسان یہ غور نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، کیا ہم نے اس سے پہلے جب اس کو پیدا کیا تو وہ کیا تھا؟ ولم یک شیئا، وہ کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا، انسان کا وجود تھا ہی نہیں، کہاں سے آ گیا وہ دنیا میں؟ کبھی اس بات پر وہ غور کرتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسد خاکی عنایت فرمایا، اچھا خاصا جسم ہے، چلتا پھرتا اور ہاتھ پیر ہے، آگا ہے، کھاتا پیتا ہے، بولتا اور دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک اس کی ایگزسٹ باڈی ہے، اس کا ایک اپنا وجود ہے، لیکن کبھی وہ غور کریں کہ اس کی جو عمر ہے، اس عمر سے 5-6 سال پہلے اس کا کیا وجود تھا؟ وہ سوچے اس نام کی کوئی چیز تھی متعارف، کسی کے ذہن میں کوئی خاکہ تھا، کسی انجینئر کے پاس کوئی ڈیزائن تھا کہ اس ٹائپ کا ایک انسان 5 سال بعد 4 سال بعد آنے والا ہے، کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس حقیقت کو آپ آگے لے کر جا کر غور کیجئے، لمبا کیجئے اس کو، اس کے بعد غور کرتے چلے جائیے کہ آپ کے دادا پردادا اور اوپر ہوتے ہوتے بہرحال ایک مرحلہ آئے گا جہاں پہ کہ انسان ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا انسان؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت اس کائنات پر، اس دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسان کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انسان تھا ہی نہیں، انسان نامی چیز نہیں تھی۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ چلتا پھرتا سنتا بولتا انسان پیدا کیا، کہاں سے اس کا مٹیریل کلیکٹ کیا گیا، جمع کیا گیا، اور اس چیز سے اس کے چمڑے بنائے گئے، اس کی ہڈیاں بنائی گئی، اور اس کا گوشت و پوست بنایا گیا، کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اسی نے پیدا کیا۔ تو جب پروردگار نے تم کو پیدا کیا اور اس دنیا میں تم کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد سے تم دیکھتے ہو کہ اس دنیا سے تم کو رخصت ہو جانا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جس طرح پروردگار کو یہ معلوم ہے زندگی کہاں بسر کرو گے، اسی طرح اس کو یہ بھی معلوم ہے تمہاری قبر کہاں بنے گی، جہاں پہ کہ بطور امانت تم کو رکھ دیا جائے۔ مستودع فرمایا، مستودع عربی میں کہتے ہیں ودیعہ کو، ودیعہ رکھنے کی جگہ، ودیعہ کہتے ہیں امانت۔ آپ الوداع ہوتے ہوئے کوئی چیز کسی کو دے کر جائیں،
یہ چند روپیے ہیں، میں سفر پر جا رہا ہوں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ بطور امانت آپ رکھیے، میں سال 1.5 سال بعد واپس آؤں گا اور آپ سے لوں گا۔ پچھلے زمانے میں تو بہت ضروری ہوتا تھا، لا کرواگر کا سسٹم نہیں تھا، تو کسی امانتدار شخص کے پاس یہ رکھائی جاتی تھی امانتیں، لہذا یہ ودیعہ، یہ امانت رکھنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں، امانت لیتے ہیں۔ مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو، اس لاکر کو، اس امانت کے رکھنے کی جگہ کو جہاں کہ وہ محفوظ کر دی گئی ہو۔ خبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستودع کا لفظ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا پروردگار کو معلوم ہے بطور امانت تم کہاں رکھے گئے ہو، لہذا یہ ساری کی ساری امانتیں اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اس بکھری ہوئی امانت کو جمع کر کے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یکجا کر دے، یہ کیا اس میں کون سی ایسی دشوار چیزیں، ذرا سوچو، اللہ کے لیے بالکل دشوار نہیں ہے۔ اس کے قدرت کاملہ پر اگر تم کو ایمان آ جائے تو تم ذرہ برابر بھی اس کو مشکل نہیں سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لہذا فرمایا کہ اولا یذکر الانسان، کہ انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے جب اس کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، تب وہ اس وقت کچھ نہیں تھا، لہذا اب جو اس کا وجود ہے وہ کیڑوں کے پیٹ میں ہے، وہ سمندر کی تہ میں ہے، وہ مٹی میں ملا ہوا ہے، رل مل گیا ہے بہرحال ہے، اس کا وجود ہے، اب صرف جمع کرنا ہے، اب صرف یکجا کرنا ہے۔ ابھی تو وجود ہے، مٹیریل موجود ہے، پہلے تو مٹیریل موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ پہلے جو پیدا کیا پروردگار نے اس وقت کوئی مٹیریل نہیں تھا، لیکن اب مٹیریل ہے، بس بکھرا ہوا ہے، منتشر ہے، پھیلا ہوا ہے، لہذا اس کو جمع کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ فوربک، تو اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور میدان حشر میں جمع کر دیں گے۔ حشرہ کے معنی جمع کرنا، ہاتھ کے لے آنا، ہم ضرور میدان حشر میں جمع کریں گے، اور اس طرح سے کریں گے وَالشَّيَاطِينَ، کہ بہکانے والے شیاطین یہ بھی ساتھ ساتھ لائے جائیں گے، ہم ان کو بھی جمع کر دیں گے اور شیطانوں کو بھی جمع کر دیں گے۔ شیاطین سے کیا مراد ہے تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں گا۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم اس کے بعد سب کو حاضر کر دیں گے جہنم کے اطراف و اکناف، جِثِيًّا، اس عالم میں کہ اکڑو بیٹھے ہوئے ہوں گے مارے گھبراہٹ کے۔ جِثِيًّا کہتے ہیں اکڑو بیٹھے ہونا، جب انسان بہت تھک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور کہیں بڑی لائن میں لگا ہوا ہے اور اس کی باری نہیں آ رہی ہے اور مارے تھکن کے ٹوٹا جا رہا ہے، اس کی کمر میں سے جان نکلی جا رہی ہے، تو آپ سوچئے کیا کرتا ہے، وہ بے چارگی کے ساتھ اکڑ بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حساب کتاب کے لیے انسان جمع ہوں گے، جہنم کے اطراف و اکناف یہ سارے کے سارے مارے تھکے بیٹھے ہوئے ہوں گے اکڑو۔ یہ مختلف مرحلے ہیں قیامت کے، انشاءاللہ اس پر تذکرہ آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا فوربک، آپ کے پروردگار کی قسم، لنحشرنہم، ہم ضرور ان کو جمع کریں گے میدان حشر میں، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی ساتھ ساتھ۔ شیاطین سے مراد وہی شیاطین لیے گئے جو شیطان جس کو آپ کہتے ہیں، اور جس میں سے ایک فرد ابلیس ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوئی، یہ شیاطین بھی جمع کیے جائیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس، انسانوں میں سے بھی بگڑے ہوئے شیاطین ہوتے ہیں جو قیادت کرتے ہیں گمراہی کی طرف، جو سربراہی کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں لوگوں کو تباہی کی طرف، شر کی طرف، وہ آگے آگے رہیں گے، پیشرو ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے فالوورز چل رہے ہوں گے۔ یہ مفہوم میں شیاطین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہوگا قیامت کے دن کہ جو گمراہی کے سردار ہوں گے، گمراہی کے رہنما ہوں گے، وہ آگے آگے ہوں گے اور ان قائدین کے پیچھے پیچھے ان کے فالوورز اور ان کی اتباع کرنے والے چل رہے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد سے ایک وقت آئے گا کہ سب کو ہاتھ ہاتھ کے جمع کر دیا جائے گا، کہاں؟ میدان حشر میں، اس جانب جدھر سے جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ قیامت کے دیکھیے مختلف مرحلے ہیں، اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر
जिंदगी वफा करे और हम सूरत ज़ुमर तक पहुंचे, तो सूरत ज़ुमर में अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा बहुत तफसील के साथ इरशाद फरमाया। वहां मुमकिन है कि हम सारे मुख्तलिफ मरहलों पर डिस्कस करें, जिसपे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किस तरह से मैदान हशर होगा, और उसमें वाशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, परवरदिगार के नूर से फिर मैदान हशर की सरजमीन रोशन होगी, सारे के सारे खड़े होंगे, नाम अमाल कब मिलेगा, तराजू कब लगेगा जिसको मीज़ानुल अमल कहा गया, फिर उसके बाद पुल सिरात का मसला कब होगा, शफाअत कब होगी, ये सारी चीजें हैं, मुख्तलिफ मरहले हैं। उन मरहलों में एक मरहला ये भी आएगा कि जिनको जहन्नम में जाना है वो जहन्नम के सिमत खड़े हुए होंगे, और खड़े खड़े हिसाब के इंतजार में उनका आलम ये होगा कि घुटनों के बल बैठ चुके होंगे। ये कैफियत उनकी होगी बिल्कुल थके हारे और ऐसा परेशान कि कोई यार मददगार नजर न आए। उसके बाद से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फिर क्या होगा, सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानि इतिया, फिर हम उनमें से निकालेंगे, हर ग्रुप में से हम निकालेंगे हर उस शख्स को जो रहमान के लिए ज्यादा नाफरमान था, जो सबसे बड़ा नाफरमान था, उसको पहले निकाला जाएगा, फिर जहन्नम में झोंका जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। जिस तरह नेकों के साथ अमल होगा कि जो परवरदिगार के जितने करीब होंगे, जितने नेक होंगे, वो बहुत जल्द हिसाब किताब से गुजर जाएंगे, जन्नत की नेमतों से मालामाल हो जाएंगे। ऐसे ही बदमाशों में भी, मुजरिमीन में से भी जो ज्यादा नाफरमान होंगे उनके पहली बारी आ जाएगी जहन्नम में जाने की, और जो जरा थर्ड क्लास किस्म के मुजरिम होंगे वो मैदान हशर में इंतजार करते करते थोड़ी देर के बाद उनका नंबर आएगा। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिरिया, क्योंकि हम खूब वाकिफ है, अच्छी तरह वाकिफ है। लनहनु ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, हम अच्छी तरह वाकिफ है इस बात से कि कौन है जो जल्दी दाखिल होने वाला है। औला बिहा सलिया, सलियुन सला कहते हैं अरबी में दाखिल होने को, घुसने को। लिहाजा जहन्नम में सबसे पहले किसको झोंका जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले किनको डाला जाना चाहिए, इससे हम बखूबी वाकिफ है। अल्लाह ताला को मालूम है किसको पहले डालना चाहिए, किसको बाद में डालना चाहिए। लिहाजा हिसाब किताब के मौके पर जो ज्यादा मुजरिम होंगे उनकी जल्दी बारी आ जाएगी, और फिर उसके बाद से वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और ऐ मुजरिमों तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जहन्नम ना पहुंचे, सबके सब जहन्नम पहुंच जाएंगे। काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, ये परवरदिगार का क़तई फैसला है। हतमन क़तई फैसला, जिसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होगी, किसी किस्म का तरद्दुद नहीं होगा, बिल्कुल फैसला क़तई जो कर लिया गया उसको कहते हैं। एक तो तर्जुमा हुआ है जो मैंने कर दिया, लेकिन इसके और भी तर्जुमे हैं जो आगे की आयत से मरबूत है। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिसिया, कि तुम में से हर शख्स, अगर आप उमूमी तर्जुमा करें, तुम में से हर शख्स जहन्नम पर वारिद होकर रहेगा। ये अल्लाह ताला का क़तई फैसला है, ये तुम्हारे रब का क़तई फैसला है। फिर हम उसके बाद नजात देंगे उन लोगों को, जहन्नम से हम नजात दे देंगे, जहन्नम से हम बचा लेंगे उन लोगों को, अल्लज़ीना तक़ौ, जिनके अंदर तक़वा होगा, व नज़रु ज़ालिमीन, और हम छोड़ देंगे जालिमों को, गुनाहगारों को, फ़ीहा जहन्नम में, जिसिया घुटनों के बल गिरा हुआ। इसका एक दूसरा मफहूम जो बयान किया गया ज्यादातर, और अहादीस भी वारिद होती हैं, वो ये कि जहन्नम से गुजर हर इंसान का होगा। बहरहाल हर इंसान का गुजर जहन्नम से बहर सूरत होगा, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है सहाबा में। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दुखूल ही से तर्जुमा करते हैं वुरूद का, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरूर से तर्जुमा करते हैं। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तशरीह करते हैं कि जहन्नम पर से हर शख्स का गुजरना ये जरूरी है, नागुज़ीर है, होकर रहेगा। हाँ, ईमान वालों के लिए जहन्नम उस वक्त ठंडी पड़ जाएगी जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी पड़ गई थी। इसकी हिकमत क्या है गुजरने की, मैं भी बयान करता हूँ।
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف مجھے مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث بہت تائید کرتی ہے، بلکہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یہاں پہ ورود سے مراد مرور ہے، یعنی ورود وعدہ کے معنی یہاں پہ گزرنے کے ہے، تم جہنم پر سے گزرو گے، یہ ترجمہ کیجئے۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے، ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کا گزرنا لازمی ہے۔ وہ کیسے گزرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تشریح میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو قیامت کے تذکرے میں بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ آئے گا جس سے سارے انسانوں کو ایک پل سے گزرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل کا لفظ جیسے ارشاد فرمایا جسرون، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ پل کیسا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس پوچھو مت، عجیب و غریب پل ہوگا، ارشاد فرمایا کانٹوں سے بھرا راستہ ہوگا، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ پل صراط کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خطروں سے بھرا ہوا ایک پل ہوگا، اس کے دونوں طرف عجیب کلالیب کا لفظ ارشاد فرمایا کہ بہت ہی کانٹے دار قسم کا ایک پل ہوگا، اور یہ ارشاد فرمایا اس پر سے مومن جب گزریں گے تو بعض مومنوں کی رفتار تو بجلی کے لپکنے کی سی ہوگی، جیسے بجلی گزر جاتی ہے، روشنی گزر جاتی ہے، ویسے وہ گزر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا بعضوں کی رفتار وہ ہوا کی رفتار ہوگی، ہوا جیسے تیزی سے گزر جاتی ہے، گزر جائیں گے۔ ارشاد فرمایا بعضوں کی رفتار ایک ممتاز اچھے درجے کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا جس تیز رفتاری سے گزرتا ہے اس رفتار سے گزریں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر ذرا کمزور مومنوں کی نوبت آئے گی جو لنگڑاتے لڑکھڑاتے گرتے پڑتے گزریں گے اور وہ زخمی بھی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اما المخدوش مرسل، وہ بیچارے پھر مصیبت میں پھنسیں گے، اور پھر ان کی بڑی سفارشیں ہوں گی اور شفاعت کبریٰ کی وجہ سے پھر وہ دھیرے دھیرے جنت تک پہنچیں گے۔ ارشاد فرمایا جو ظالم ایمان سے محروم ہوں گے وہ تو بیچ میں ہی گر پڑیں گے، جس کے نیچے پھر جہنم کی آگ ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پل صراط کا تذکرہ فرمایا اس کی اس تشریح کے بعد جو حدیث آپ کو انشاءاللہ حدیث کی ہر بڑی کتاب میں مل جائے گی تفصیل کے ساتھ، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ ترجمہ کریں گے تو یوں ہوگا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے گزرے گا۔ یہ پروردگار کا قطعی فیصلہ ہے۔ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو اہل تقویٰ ہوں گے، وہ اس پل سے نیچے جہنم کی طرف نہیں گریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اہل کفر ایمان سے محروم ظالم اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے، گر پڑیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہ جائیں گے۔ یہ ہو گیا مفہوم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح اس لیے بھی دل کو بھاتی ہے کہ یہ حدیث کو ایک مصداق مل جاتا ہے اور حدیث کی وجہ سے آیت پوری سیٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تفسیر کے سلسلے میں بہت ممتاز تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تفسیر کے سلسلے میں اتنا اچھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کوفے سے حج کے لیے قافلہ آیا ہوا ہے اور خیموں میں قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے، ٹینٹس، اور رات کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ کر رہے ہیں، انتظامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کہا یہ خیمے کس کے ہیں؟ کہا یہ کوفے والوں کے ہیں۔ اچھا، کوفے والے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ چونکہ نئی نئی بستیاں تھی، اسلام قبول کر رہی تھی اور صحابہ بہت اہتمام کرتے تھے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو کہا نہیں الحمدللہ ہمارے یہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو کہا اچھا قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے تو ایسا ہے میں چند سوالات کرتا ہوں، جواب دو۔ اندھیرا ہے، نہیں معلوم کون ہے کیا ہے۔ اندھیرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ ایو آیتین ارجا، سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے جس سے ہم امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے؟ تو خیمے میں سے آواز آئی کہ سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے
کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کا جواب ٹھیک ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ سب سے جامع قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ خیمے میں سے آواز آئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، وہ پوری آیت اختتام تک. کہا جواب تو صحیح ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے دین کی محکم آیت کون سی ہے؟ ایو آیتین احکم، جس کے اوپر پوری دین کی بنیاد قائم ہو. تو کہا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا تمہارے اندر کوئی عبداللہ ابن مسعود تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہا ہے اندر ہے عبداللہ ابن مسعود. کا اچھا تبھی تو ہر سوال کا جواب صحیح دے رہے ہو. ایک صاحب آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہمارے پاس ایک صاحب بچی وہ غریب ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کے جس مقام کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھو، میں تم کو جواب دوں گا، تشفی بخش جواب دوں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اتنا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ وہ عبداللہ بن مسعود تو نہیں ہے؟ کہا ہاں وہی ہے. تو کہا ان کو حق ہے، ان کو حق ہے. کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لگے رہے اور 20 سال انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. جس کے بعد آپ سوچئے کہ پھر کیا رہ جاتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح یہاں پہ زیادہ جامع ہے اور دل کو لگتی ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں اس مقام سے بڑے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. جو مفسرین اس مقام کو سمجھنے کے لیے جو آپس میں انہوں نے بحثیں کی، اس سب کا خلاصہ نکل جاتا ہے کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے غرور سے مراد غرور ہے، گزرنا اس کا ترجمہ کر لو، اور تم میں سے ہر شخص گزر کر رہے گا. جو نیک رہے گا وہ نکل پڑے گا، جو برا رہے گا وہ پھنس جائے گا. جتنا برا رہے گا اتنا پھنسے گا، اور اگر ایمان سے محروم رہے گا تو وہیں لٹکا رہ جائے گا، جہنم میں گرا دیا جائے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کیونکہ ان کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بیناتین جو بہت روشن ہے، کھلی ہوئی ہیں، وہ گنجلہ قسم کی آیتیں نعوذ باللہ نہیں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہو، جن میں تضاد ہو، جن کے معنی غیر یقینی قسم کے ہو، ہرگز نہیں. بڑی کھلی واضح اور روشن صاف ستھری آیتیں جب ہماری پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو پھر کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہہ پڑتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. دیکھو ہم دونوں میں سے ایک قرآن پاک کا انکار کرنے والا گروپ ہے اور ایک قرآن مجید کا احترام کرنے والا گروپ ہے. ہم دونوں گروپ میں سے بہترین لوکیشن کس کا ہے، کن کے ٹھکانے اچھے ہیں، مقام رہنے کی جگہ، کن کے رہنے کی جگہ اچھی ہے، کن کی کالونیاں اچھی ہیں، کن کے مقامات اچھے مقامات پر ہیں. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور ہم دونوں میں سے کون مجلسوں کے اعتبار سے اچھا ہے، کس کے کلبس اچھے ہیں اور کس کی نشستیں اچھی ہیں اور کس کی زندگی اور زندگی کا معیار اچھا ہے. اور یہ کہہ پڑتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں جب پڑھی گئی تو بجائے اس کے کہ آیتوں پر غور کیا جائے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقتیں بیان فرمائی ہیں ایمان کی، ان حقیقتوں پر غور کیا جائے، بجائے اس کے کہ جس چیز کی جانب دعوت دی جا رہی ہے، جس عمل کی جانب دعوت دی جا رہی ہے، زندگی کو سدھارنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر غور کیا جائے. جواب کیا ہے؟ کمپیئر کیا جا رہا ہے. سلم میں کون رہتا ہے، اچھی کالونی میں کون رہتا ہے، پوری پاش کالونیاں تو ہماری ہے، سلم میں تو تم رہتے ہو. تو ہم نے کب کہا مقابلہ دنیا کا ہے؟ ہم خود کریں مقابلہ آخرت کا ہے. مقابلہ آخرت کا ہے. دیکھیے ایک حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا ایک عارضی شے ہے، اس کو عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کو نہیں دیکھتا. دنیا ایک عارضی شے ہے، اس کے عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کو ہرگز نہیں دیکھتا. کبھی کبھی ایمان والے کو دل بھر کر اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اور کبھی کبھی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا. کبھی کبھی اہل کفر کو دل بھر کر اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی اور حقیقت پر مبنی ہے. دنیا کو دینے میں ایمان اور کفر مؤثر نہیں ہوتے، ایمان اور کفر یہ سبب نہیں بنتے. آخرت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، جنت بہت قیمتی چیز ہے اور آخرت کی کامیابی بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو دیتا ہے جن کے اندر ایمان
اور آخرت کی کامیابی کی طرف ہوتی ہے، جن کے اندر آخرت کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کے لیے سبب ایمان ہے۔ آخرت عطا کرنے کا سبب کیا ہے؟ انسان کا ایمان، یقین، اللہ سے لو لگانا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، جذبہ ہونا کہ مجھے آخرت کی کامیابی ملے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو آخرت دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نہ ایمان کو نظر میں رکھا نہ کفر کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مکے والوں میں آپ ایسے نبی کو بھیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ خطاب فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ ساری قربانیوں سے گزر چکے ہیں، اب آپ کا مقام یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری نسل کو بھی اللہ قبول فرما لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا ہاں تمہاری نسل کو ہم قبول کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والے ہوں۔ اگر وہ ایمان سے محروم ہوں گے تو اے ابراہیم یہ ان کو اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ دین کے سربراہ بن سکیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے آپ کھانے پینے کا غلے کا انتظام کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں غلہ کھانے پینے اور دنیا کی نعمتیں دینے میں ایمان شرط نہیں ہے ابراہیم، ہم ان کو بھی دیں گے جو اہل کفر ہوں گے، ان کو بھی دیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ دنیا دینے میں ایمان مؤثر نہیں، دنیا تو ہر ایک کو ملے گی، بقدر ضرورت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزمائے گا کبھی نہ دے کر آزمائے گا۔ اس کی حکمت کچھ اور ہے، دنیا میں ایمان کیے جیسے کفر کیے جیسے کچھ ملے نہ ملے ایک الگ بات ہے، لیکن ایک دوسری بات اور بھی ہے، ایک دوسری حقیقت اور بھی ہے کہ یاد رکھیے جو بندے مومن بالخصوص اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ بہت ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اس سے پہلے انبیاء بھی آپ دیکھیں گے کہ جو دعوت انہوں نے پیش کی تھی، جو قربانیاں دی، تو اس میں اگرچہ کہ مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے امیر صحابہ تھے، لیکن لوٹتے چلے گئے، دین کے لیے ان کو لٹانا پڑا، پیسے خرچ کرنے پڑے، لہذا اب جو حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت سلمان تھے، حضرت یاسر تھے، تو غریب تھے ہی، لہذا اس موقع پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ بہت ہوا کہ ان کے ساتھ دینے والے غریب غربا زیادہ نظر آتے تھے، لہذا اہل کفر اس وقت فخر کر کے کہتے تھے ہمارا گھر اچھا ہے تمہارا گھر اچھا ہے، ہمارا گھوڑا اچھا ہے تمہارا گھوڑا اچھا ہے، تمہارے پاس کوئی گدا بھی نہیں ہے، اور تجارت اچھی ہے تمہاری تجارت اچھی ہے، تمہارے پاس تو کھانے کے لیے پیسہ نہیں، تو تم جو آخرت آخرت کہہ رہے ہو اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو امیر کبیر کیوں نہیں بنا دیتا۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ جب ان پر پڑھی گئی اللہ تعالیٰ کی واضح آیتیں قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، ہم میں سے کون سا گروپ ہے، ہم دونوں گروپوں میں دیکھو کہ جس کے پاس رہنے سہنے کے لیے اچھی چیزیں ہیں اور جس کی مجلسیں اچھی ہوں، تم لوگ دار ارقام میں چھپ چھپ کے بیٹھتے ہو چھوٹے سے گھر میں، اور ہماری نشستیں وہ مخملی بستروں پر اور گدوں پر لگتی ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ سرداران قریش آ کر بیٹھتے۔ ذرا سوچو تمہارے پاس تمہارے نبی کے آگے پیچھے کون ہے؟ وہ بلال ہیں جو ہمارے غلام تھے، وہ عمار ہیں جو غریب خاندان کے تھے، وہ سہیب ہیں جو لوہار ہیں، اور وہ سلمان ہیں جو بیچارے ایران کے آئے ہوئے ہیں، لہذا ہماری مجلسوں میں دیکھو عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا یہ بڑے بڑے لوگ کہاں جا رہے ہیں ذرا دیکھو، اور ان کے پیچھے پیچھے تم کہاں جاؤ گے تو ذرا دیکھو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ، اور تم سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا، وہ تمہارے ساز و سامان سے زیادہ ساز و سامان رکھتے تھے اور تمہارے سے کہیں زیادہ اچھے نظر آتے تھے، خوبصورت تھے، زیور پہنتے تھے، اور فرعون کا زیور اور اس کے بعد فرعون کی دولت اور اس کی نشستیں اور اس کا تخت شاہی، یہ سب کا آپ تذکرہ تاریخ پہ پڑھ لیجئے، سب کہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی دولت پہ نہ اتراؤ، یاد رکھو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ ہے دیکھیں آزمائش کہ جو گمراہی میں پڑے رہنا پسند کرتا ہے
تو پھر رحمان بھی اس کے لیے मोहलत पर मोहलत देता चला जाता है। فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیل دیتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رسی کو ڈھیل دینا، کہ اس کو मोहलत پر मोहलत دیتا ہے، اور پھر اتنی मोहलत ملتی ہے، اتنی मोहलत ملتی ہے حَتَّى إِذَا مَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ ان کو دیکھ لینا پڑتا ہے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ کیا وعدہ کیا گیا؟ اِمَّا الْعَذَابَ، موت اور موت کے بعد عذاب قبر، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا پھر یہ کہ قیامت، یہ دونوں میں سے ایک چیز وہ دیکھ کر رہیں گے، یا تو قیامت آئے گی، اور اگر ان قیامت نہ آتی ہے تو ان کی قیامت تو ضرور آئے گی، موت آئے گی، اور موت کے بعد وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر وہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، وہ جان لیں گے کہ کن کے مکانات، کن کے رہنے کی جگہ اور کن کا مقام برا تھا، اور کون کس کا لشکر کس کے ساتھی کمزور تھے، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہم قریب جان لیں گے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھتا ہے، جو ہدایت قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جو ہدایت کو تلاش کر کے اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے ہدایت کو اور کھول دیتا ہے، اور واضح انداز میں اسلام کو سمجھتے چلے جائیں گے، ایک ایک غیب کی بات پر یقین آتا چلا جائے گا، اور ایک ایک دین کی حقیقت کو سمجھتے چلے جائیں گے، دل مطمئن ہو جائے گا، اسی راستے پہ چل پڑیں گے، اور جو گمراہی کی طرف چلتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو ڈھیل دیتا چلا جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم پہنچیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا، دیکھو اصل چیز کیا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، بعینہ ہی یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی بیان فرمائی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ آخرت ہے جس سے کہ ایک انسان امید لگا کر بیٹھ سکتا ہے کہ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، کہ باقی رہنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں جو انسان اس دنیا میں بجا لاتا ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو بچی رہ جائیں گی، خیر عند ربک ثوابا، پروردگار کے پاس یہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہے، ثواب اس پہ جو جزا ملنے والی ہے، بدلہ جو ملنے والا ہے، صلہ، اس اعتبار سے بھی نیکیاں بہت اچھی ہیں، وہ خیر مردا، نتیجہ بھی جو برآمد ہوتا ہے نیکیوں کا وہ بھی بہت بھلا ہے۔ ہر دو اعتبار سے، ایک تو انسان کو ثواب ملے گا صالحات کی بنیاد پر، اور ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ نیکی ہے، نہ دولت باقی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی، سورۃ الکہف میں بھی وہ حدیث کوٹ کی گئی تھی، یہاں بھی وہ حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان مر جاتا ہے، ساری چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ہی مال دولت سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہ گیا، قبر میں دولت بھر دی جائے اس کو کوئی اس سے سروکار نہیں، اس کے کام آنے والی نہیں ہے، لہذا دولت سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ رشتہ داروں سے ابھی رشتہ باقی ہے، کتنا؟ اتنے % کے غسل دیں گے، وہ کفن پہنائیں گے، کاندھے پہ چڑھائیں گے، اور اس کے بعد گلے میں لٹائیں گے، اور اس کے بعد کلوز کریں گے، بند کریں گے گلا، یہاں تک ابھی رشتہ باقی ہے۔ یہ 4-5 کام ہے جو رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ تو رشتہ داروں کو کیا فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو پھر جلدی کرو، ارشاد فرمائے جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ بددین ہے تو اس کی نحوست سے انسانی معاشرے کو نجات دو، ختم کر دو، قصہ لے جاؤ، دفن کر دو، اور اگر وہ دیندار پابرکت ہے اور نیک ہے تو جلدی کرو تاکہ وہ مالا مال ہو جائے اجر سے، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اعزاز کا معاملہ شروع ہو جائے، کیوں روکتے ہو بیچارے کو، لے جاؤ تاکہ دکھا دیا جائے اس کو جنت کا ایک منظر، سکون ہو جائے اس کو، لہذا ہر حال میں جلدی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ لہذا آپ یہ رشتہ داروں کو حکم ہے کہ آپ کو جلدی کریں، جتنا جلد ہو سکے فارغ ہو جائے۔ لہذا کوئی بھی کسی کا پرسہ دینے کے لیے جاتا ہے تو پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ پہلا سوال یہ کرے گا کب کرنا طے کیا، کون سی نماز میں ملا رہے ہیں، کب مٹی دے رہے ہیں، پہلا سوال ہے، ترین یہی ہوتا ہے۔ اتنی جلدی آپ کو کیا پڑی ہوئی، 1 سال آپ انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔
تو لہذا ارشاد فرمایا سنت تو یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد سے پھر رشتہ دار جیسے ہی فارغ ہو گئے تو یہ ختم ہو گیا اب دنیا سے رشتہ، مال پہلے فارغ ہو گیا تھا، اب رشتہ دار فارغ ہو چکے ہیں، اب کیا رہ گیا انسان کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنا اعمال نیکیاں، اب نمازیں کام آئیں گی، اب اطاعتیں کام آئیں گی، اب صدقات کام آئیں گے، اب بھلائیاں کام آئیں گی، اب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کام آئے گی۔ اور اگر کام آنے والی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو نیک اولاد، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت اگر کر رہی تو وہ ایک اور رشتہ باقی رہ گیا۔ مگر اگر آپ غور کریں تو وہ نیک اولاد جو دعائیں مغفرت کرتی وہ بھی دیکھا جائے تو آپ ہی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوتی ہے، اچھی تربیت کی نا۔ اگر اچھی تربیت نہ کی ہوتی تو مسجد کے باہر بے وضو کھڑے رہتے، بغیر غسل کے کھڑے رہتے، انتظار کرتے کہ جنازہ مسجد کے باہر آئے تو ساتھ چلے۔ تربیت اچھی کر دی لہذا اس کے اندر صلاحیت ہے وہ غسل دے سکے، غسل دیا۔ تربیت اچھی کر دی اس کے اندر صلاحیت ہے وہ اپنے والد کی نماز پڑھا سکے، اس نے نماز پڑھائی۔ تربیت اچھی کر دی اس کے اندر صلاحیت ہے وہ قبر میں اتر سکے، مسنون طریقے سے میت کو لٹا سکے، لہذا اس نے وہ فریضہ انجام دیا ہے۔ تو یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے۔ بعد میں پھر دعاؤں کا اہتمام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں مال سے سب سے پہلے تمہارا رشتہ ٹوٹا، پھر خاندان والوں سے رشتہ ٹوٹا، باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ الصالحات، نیکیاں۔ نیکیاں باقی رہیں گی جس سے ثواب بھی ملے گا اور انجام بھی اچھا ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے اس میں بہت ساری تشریحات کی گئی، ذکر خیر بھی نیکیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان کا جو ذکر خیر باقی رہے گا کس بنیاد پر رہے گا؟ آپ سوچئے، جتنا نیک انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک اتنے نیک تھے کہ ان کو جب بھی کہا جاتا ہے مرحوم کہا جاتا ہے۔ مرحوم کے معنی کیا ہے؟ جن پر رحمت ہوئی، صرف مفہوم اس کا اتنا ہی ہے، جن پر رحمت ہوئی۔ اور ذرا اور زیادہ نیک تھے تو ان پر رحمت اللہ کہا گیا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا لفظ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو جتنے نیک ہوں گے اتنا ذکر خیر ہوتا چلا جائے گا۔ اس انجام کے اعتبار سے بھی نیکیاں بہت اہم ہیں۔ ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو انسان سمجھ لے، لیکن ان چیزوں کو وہ نہ صرف نظر انداز کرتا ہے بلکہ دنیا کے اسباب میں ایسا پھنسا ہوا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، دیکھو اس کو جو میری آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ وقال، اور کہا لأوتین مالا وولدا، مجھے خوب مال ملے گا، خوب اولاد ملے گی۔ اور وہ یہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب دنیا کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو پھر لامحالہ اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہی بھی عینی ہی مفہوم سورۃ الکہف میں بھی گزر چکا ہے کہ بڑے باغ والے صاحب تھے، ان کو ایک بیچارے غریب ان کے دوست سمجھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ اتنا غرور نہ کیجئے، گناہ نہ کیجئے، ناشکری نہ کیجئے، اللہ کا شکر بجا لائیے، فرمانبرداری کیجئے، اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے اس کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ ادا کیجئے۔ تو وہ یہ کہتے تھے یار آخرت کو زیادہ میں یقین نہیں رکھتا، اگر کوئی چیز آخرت بھی ہے تو جیسا دنیا میں میرے کو باغ ملا ہوا ہے مرنے کے بعد بھی باغ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ تھوسالوجی، سامنے والے کا منہ بند کر دینا۔ یہ ترکیب کیا ہے؟ سامنے والے کا منہ بند کر دینا۔ لازمی بات ہے وہ بیچارے سمجھانے والے، وہ غریب دوست کتنی انہوں نے سبکی محسوس کی ہوگی، ان کی غربت کا ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا جیسا میرے کو یہاں باغ ملا ہے جنت میں بھی باغ ملے گا، کیا تم ملا ہو جن سے بحث کرتے رہتے ہو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی نفسیات کا ذکر کرتا ہے کہ لوگ سامنے والے کا منہ بند کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں کی دہائی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں جب عنایت فرماتا ہے تو اس لیے عنایت فرماتا ہے تم شکر گزار ہو کہ نہیں ہو یہ دیکھنے کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دنیا میں تنگی سے کسی انسان کو دوچار کرتا ہے تو اس لیے دوچار کرتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ یہ امتحان ہے جو آزمایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا عنایت فرما دی، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلطنت کی سلطنت دے دی۔ صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ ایسے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو سونے کی اینٹیں ان کے پاس تھی، توڑ کے اس کو وراثت میں تقسیم کیا گیا، لیکن شکر گزاری، اعتراف، اللہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری، سمجھنا اور اس کے تقاضے کو ادا کرنا، اگر یہ ہے تو انسان کامیاب ہے۔
अगर ये नहीं है तो इंसान फंसने वाला है। मसाइल आ गए, तंगी की जिंदगी बसर की और कई कई दिन लगातार फाके किए, लेकिन सबर, नाशुक्री नहीं, बेईमानी नहीं, कहीं चोरी नहीं की, धागा नहीं डाला, गलत नाजायज अंदाज में माल नहीं कमाया, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आखिरत में उसके वजह से उस नतीजे में खूब अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। ये इम्तिहान है। लिहाजा इनका आलम ये है कि इनको जब समझाया जाता है कि असल जिंदगी आखिरत की है, तो वे कहते हैं लऊतयन्ना मालो व वलदा, जरूर मिलेगा मुझे माल, जरूर मिलेगी औलाद। वहां भी अत्तलाल गैब, गैब को छांट कर देख लिया, अभी तक इंदा रहमान अहदा, या रहमान से कोई एग्रीमेंट कर लिया है, मुआहदा कर लिया है कि जरूर इनको मिलकर रहेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, सनक्तुबु मा यक़ूल, हम लिखेंगे जो कुछ वो कह रहा है, व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, और उसके लिए अजाब को फैला दिया जाएगा, उसके लिए अजाब को फैला दिया जाएगा ऐसा कि चारों तरफ से उसको अजाब घेर लेगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे आप आयत को बहुत अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं कि हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े गरीब सहाबी लोहारी का काम करते थे, लोहारी का काम करते थे। लिहाजा आस इब्न वाइल बहुत बड़ा मुनकिर था, वो जो है उनसे बहुत सा काम लिया, बहुत सी तलवारें बनाई और क्या क्या बनवाया पता नहीं। वो बेचारे कई दिन मेहनत करके पीट पीट के लोहे को उसका सारा साजो सामान बनाकर उसके हवाले कर दिया और कहा पैसे दीजिए, मजदूरी दीजिए। आप का हुक्म है ना कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले मजदूरी दे दो, ये इस्लाम है। और इस्लाम के खिलाफ जिनका मिजाज होता है, उसने कहा कि मजदूरी, उसने कहा मजदूरी कैसी मजदूरी, बदमाशी से वो कह रहा था। तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने काम किया ना, इतने दिन इतनी मेहनत किया और आपकी सारी फरमाइश की तकमील कर दी, पूरे ऑर्डर सब मैंने पूरा किया। तो उसने कहा एक पैसा मैं नहीं दूंगा, क्या करना है कर लो, मजदूरी उसी वक्त मिलेगी। उस बदबख्त ने कहा मजदूरी उसी वक्त मिलेगी जब तुम मोहम्मद का इनकार करोगे, तकफुरु बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। हजरत खब्बाब कहते हैं कि 100 बार जियो 100 बार मरो, मोहम्मद का इनकार तो नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कहा ठीक है यार, फिर तुम बोलते हो ना क़यामत होगी, मरने के बाद उठेंगे, उस वक्त भी तो मेरे पास दौलत होगी इंशाल्लाह, उस वक्त मेरे पास जो दौलत इंशाल्लाह का लफ्ज़ मुझसे निकल गया वो थोड़ी बना होगा, तो फिर उसके बाद जब उठेंगे उस वक्त जो मेरी दौलत होगी ना उसमें से मैं तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। क़यामत पर यकीन रखते हो? ठीक, कोई बात नहीं, क़यामत में हम ले लेंगे, क़यामत में हम तुमसे तकाज़ा करेंगे। चुनांचे हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर मजदूरी लिए सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई, अकारत हो गई, वापस चले आए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस काफिर को देख रहे हो जिसका आलम यह है कि जिसको माल दौलत मिली हुई है, तो वो कह रहा है कि आखिरत में भी मिलेगी, हरगिज नहीं, उस दिन तो अजाब ही अजाब रहेगा, उस दिन तो अजाब ही अजाब रहेगा, तड़प जाएंगे। और उस दिन तो आलम यह होगा कि इंसान नहीं दे सकेगा, लिहाजा जब वो नहीं दे सकेगा और न दे सकने के मौकिफ में होगा, तो जिसका हक तलफ किया था वो हकदार अपना हक मांगता हुआ अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, तो उसके सारे गुनाह, उसकी कोताहियां, गलतियां जितनी दुनिया में हुई थी वो सब उसके नामे अमाल में से निकाल कर इस शख्स के नामे अमाल में डाल दी जाएगी जो हक तलफ करके आया था, जो हक मांग कर आया था उसके नामे अमाल में डाल दी। उस दिन उसको मालूम होगा कि कितना महंगा मैंने सौदा किया, किस कदर मुसीबत का मैंने सौदा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अजाब ही अजाब, अजाब ही अजाब रहेगा। और ऐसे लोगों के लिए अजाब को फैला देंगे। वनरिसुहु मा यक़ूल व यातीना फरदा, और जो कुछ वो कह रहा है वो उसको हम उसी बात का वारिस बनाएंगे, उसी जुर्म का वारिस बनाएंगे जो वो जुर्म करके आया, यानी जुर्म का मजा चखेगा। हमारे पास वो तन्हा आएगा, न औलाद को लेकर आएगा, न माँ बाप को लेकर आएगा, न दोस्त अहबाब होंगे और ना ही खानदान वाले होंगे, कुंबे वाले होंगे, वो जो काम बना सके। वो दिन बड़ी तन्हाई का दिन होगा और नफ्सा नफ्सी का दिन होगा। उस दिन अगर इंसान के काम आने वाली कोई चीज है तो बस उस इंसान की अपनी नेकियां हैं, आमाल सालिहा है। वतखज़ु मिन दुनिल्लाहि आलिहतन लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, के अल्लाह से हटकर, अल्लाह को छोड़कर खुदाओं को तजवीज कर रखा है, खुदा बना रखे हैं ताकि उनको इज्जत मिल सके, उनका काम कोई बना सके। कल्ला, हरगिज नहीं, सयकफुरून बिइबादतिहिम,
जिनको इन्होंने खुदा बना रखा है वो खुद इनकी इबादतों का इनकार करेंगे, वो यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और इनके खिलाफ हो जाएंगे, इनकी मुखालिफत में खड़े हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पूजने वालों की मुखालिफत में खड़े हो जाएंगे। जिन जिन को खुदाई में शरीक किया जाएगा वो सब इनसे बेजार होंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह आप इनको छोड़ दीजिए जहन्नम में, हमको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना, हमने कभी नहीं कहा था कि हमको खुदाई में शरीक किया जाए। वो दिन ऐसा दिन होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कोई किसी का काम नहीं बना सकेगा। आज इंसान फख्र करता है अपने साथियों पर, अपनी मजलिसों पर, आज इंसान फख्र करता है अपने खानदान पर, अपने कुंबे पर, आज इंसान फख्र करता है अपनी हुकूमत पर, और हुकूमत में अपने पोस्ट पर, अपनी सियासत पर, अपनी लियाकत पर। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होगा ये सारी चीजें सर्व हो चुकी होंगी, छीन लिया जाएगा और उसके लिए इरशाद फरमाया वो यातीना फर्दा, अकेला होगा, तन्हा होगा, और खुद उसको अपना मामला तय कर लेना होगा। ना कोई साथी होगा, न मददगार होगा, न मनसब होगा, न सिफारिशी होगा। और सिफारिश की क्या हैसियत होगी, शफाअत होगी तो कैसे होगी, उसकी भी तफसील आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। लिहाजा उस दिन जो चीज काम में आने वाली है वो रहमान की रहमतें, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की मेहरबानी और परवरदिगार की रहमतें, रहमान की रहमतें उसके साथ है जो आज रहमान को खुश कर ले, आज जो रहमान से रिश्ता उस्तवार कर ले, ईमान पुख्ता हो, तो यकीन हो, और उस यकीन की वजह से अगर नुकसान भी हो रहा हो तो नुकसान उठा ले, उस यकीन की वजह से जिद्दोजहद करनी पड़ रही हो तो वो जिद्दोजहद कर ले। तो ये है वो रहमान का वायदा जो काम आने वाला है। बाकी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन कैसे मुजरिमों का हशर होगा और मुत्तकी रहमान के पास कैसे पहुंचेंगे, जरा एक मंजर देख लो, उसका तज़किरा आने वाली आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा एतवार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।